السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 19 سے 23 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اے ایمان والے لوگو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، جبر کے ساتھ ان کے وارث بن جاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ ہی تم ان کو روکے رکھو تاکہ تم لے جاؤ، لتذہبوا، تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ چیز، یعنی مہر کی کوئی رقم یا جو بھی تمہیں دیا ہے تم نے ان کو دیا ہے، ببعض ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ بھی۔ اس کو پھر پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ روکو تم ان کو تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ چیز جو تم نے ان کو دی ہے، یعنی جو کچھ ان کو دیا وہ ساری لے لینا تو بہت بڑی بات ہے، اس کا کچھ حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ ظاہری بے حیائی کی طرف آ جائیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو معروف طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس اگر تم ان کو برا سمجھو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پس قریب ہے یعنی ممکن ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ چونکہ ہم سورہ النساء پڑھ رہے ہیں جس میں عورتوں کے حقوق کی بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو یہاں بھی عورتوں کے حقوق میں سے ایک حق بیان کیا جا رہا ہے۔ مومن شخص کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں ہے کہ وہ عورتوں کا زبردستی وارث بنے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ورثہ کا لفظ بولا ہے، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہل جاہلیت باپ کی وفات کے بعد اپنی ستیلی ماں کو بھی تقسیم کر لیتے تھے، یعنی اس سے استفادہ کرتے تھے، اس سے نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جب ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو دراصل مرد عورت سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی مرد اپنے فائدے کے لیے، اپنی ایک ذاتی ضرورت کے لیے ایک عورت سے نکاح کرتا ہے۔ تو ایک عورت جو اس کی ماں بھی ہے، حقیقی ہو یا ستیلی ہو، ماں کے حقوق کے پیش نظر اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کا بیٹا حقیقی ہو یا ستیلا ہو اس سے استفادہ کرے، کیونکہ اس سے اس کا باپ فائدہ اٹھا چکا ہے اور وہ اس کے لیے ایک محترم ہستی ہے۔ اسلام نے یہاں عورت کی بہت عزت افزائی کی اور اس کو ورثہ بننے سے بچایا، اور فرمایا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء، کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے ہی نہیں، جائز ہے ہی نہیں، یعنی قطعی طور پر یہ حرام ہے کہ تم اپنے باپ کی بیویوں کو اپنے لیے بیویاں بنا لو، ان کے وارث بن جاؤ اور ان کو باپ کے مال کے ساتھ تقسیم کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کو بہت عزت دی ہے اور اس کا مقام واضح کر دیا کہ جب وہ ایک ماں ہے، اگرچہ ستیلی ہے، سوچیں کہ اگر ستیلی ماں کا یہ حق ہے کہ اس کا بیٹا اسے استفادہ نہیں کر سکتا، تو پھر حقیقی ماں کا تو بہت زیادہ حق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لائق نہیں اگر تم مسلمان ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع ہی اس لفظ سے کیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔
یعنی اگر ایسا کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا۔ دوسرا حق یہ بیان کیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ کہ تم ان کو روک نہیں سکتے، بند نہیں کر سکتے اس مقصد کے لیے کہ تم وہ چیز لے لو یا اس چیز کا کچھ حصہ واپس لے لو جو تم نے ان کو نکاح کی صورت میں دیا ہے۔ یعنی مرد جب عورت کو مہر دے دیتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، تو اب وہ عورت اس کی وارث ہے، مرد کی ملکیت سے، شوہر کی ملکیت سے وہ نکل گیا۔ اسی لیے علماء اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ عورتیں اپنے ورثہ کی، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی خود دیں، لیکن اگر ان کے شوہر دے دیتے ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان کے معاشرے میں یہ چیز چلتی ہے کہ عورت کا زیور ہو یا کچھ بھی ہو تو مرد اس کی خاص طور پہ زیور کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو یہ حسن سلوک ہے، بہت اچھی چیز ہے، ورنہ اپنے زیور کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے۔ اگر ایک مرد عورت کے زیور کی یا اس کی مالیت کی زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، عورت پہ لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، چاہے اس کا کچھ حصہ کاٹ کے دے یا وہ جمع کر کے دے، تو وہ چیز جو شوہر اس کو دے چکا ہے اب اس کی ملکیت ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا ورثہ ہے، وہ مرد کی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ یہ منع کر دیا، یعنی پچھلے حکم کے ساتھ لا یحلو کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہاں بھی یہی حکم ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان کو روکو، یعنی گھروں میں بند کرو یا ان کو مجبور کرو۔ آگے اس کی مستثنیٰ صورت بیان کر دی گئی، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ کہ اگر وہ عورت بیوی فاحشہ ہو جائے تو پھر اس کو گھر میں بند کرنا، اور فحش کی صورت میں یعنی زناکاری کی صورت میں مرد اس سے اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہ حکم پڑھا تھا واللاتی یأتین الفاحشہ والی آیت میں، کہ جو عورتیں بے حیائی کی طرف آتی ہیں، زناکاری کی طرف آتی ہیں، دوستی یاری کی طرف آ جاتی ہیں، ایسی عورتوں کو یا ایسی بیٹیوں کو اور ایسی بہنوں کو گھروں میں بند کر دینا یہ ان کے لیے فائدے میں ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے مال کے بارے میں نصیحت کرنے کے بعد تیسرا ان کا حق بیان کیا، وَعَاشِرُوهُنَّ کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، یعنی اچھے طریقے سے۔ یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور واضح چیز بیان کر دی کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اگر وہ تمہیں بری لگتی ہیں، یعنی عورت کی شکل و صورت یا اس کی بعض عادات اچھی نہیں لگتی، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے تمہیں کوئی بھلائی عطا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی کی 10 عادات میں سے 9 عادتیں اچھی نہ لگیں تو 10ویں اچھی عادت کی خاطر اس کو رکھ لو، کیونکہ اسلام نے طلاق اور لڑائی جھگڑے کے معاملات کو سخت منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق کہ حلال چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بری چیز لگتی ہے نا وہ طلاق ہے۔ طلاق کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا تھا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا طلاق کے بغیر اور کوئی حل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا۔ لیکن بات بات پر ایسا کرنا اور جھگڑا کرنا اور اپنے معاملات کو خراب کر لینا، گھروں کو توڑ دینا، اسلام ان چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی بہت سی عادتیں اچھی نہیں لگتی تو کسی ایک اچھی عادت کی خاطر رکھ لو۔ یہاں ہم عورتوں کو اس بات پر شیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اب مردوں کو تانا دینا شروع کر دیں کہ ہاں جی بھائی میری 9 عادتیں اچھی نہیں ہیں تو 10ویں کے خاطر میرے ساتھ سیدھے رہو، نہیں، بلکہ یہاں ہمارے لیے بھی شرمندگی اور ندامت کا موقع ہے کہ اگر شوہر کو ہمارے بارے میں اتنی نصیحت کی گئی ہے تو وہاں عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس عورت کو جنتی قرار دیا گیا جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے اور اس کی اطاعت گزار ہے، اس کے احکامات پر چلنے والی ہے۔ تو ہم عورتوں کو جو اپنے مسائل ہیں ان کی طرف
بڑی اچھی طرح سے توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 بڑے بڑے حق اس ایک آیت میں عورتوں کے بیان کر دیے۔ پہلا یہ کہ تم عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ تم ان کو بلا وجہ گھروں میں نہیں روک سکتے اور ان کو تم تنگ نہیں کر سکتے اس مقصد کے لیے کہ تم وہ چیز لے جاؤ جو تم نے ان کو دی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں عورتوں کے وارث نہ بننے اور یہ باقی حقوق کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ آیت شوہر کے وارثوں کے بارے میں اتری ہے کہ اہل عرب شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ آیت شوہر کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے اوپر جبر اور زیادتی نہیں کر سکتا، جبراً اس کے ساتھ نکاح کرنا اور پھر اس کے مال پر قبضہ جما لینا یا اس کو حق مہر نہ دینا یا حق مہر دینے کے بعد اس کے اوپر اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا کہ وہ واپس دینے پر مجبور ہو جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت دونوں کے متعلق ہے، شوہر کی وفات کے بعد اس کے وارثوں کے متعلق بھی ہے اور شوہر کے متعلق بھی ہے۔ دونوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کر لو بیوی کو بدلنے کا مکان زوجن دوسری بیوی کی جگہ پر، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے دیا ہے ان بیویوں میں سے کسی ایک کو خزانہ بھر مہر، قنطار خزانہ بھر مہر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس نہ لو تم اس میں سے کچھ بھی، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو لے لوگے بہتان لگا کر اور ظاہری طور پر گناہ گار ہو کے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اس مہر کی رقم کو کس طرح لے لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ اور تحقیق مل چکا ہے تمہارا بعض کے ساتھ، یعنی میاں بیوی آپس میں ملاقات کر چکے ہیں، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہے بیویوں نے تم سے پکا عہد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا چوتھا حق یہ ذکر کیا ہے کہ مہر کی رقم شوہر اس سے واپس نہیں لے سکتا، یعنی اگر وہ بیوی اس کو پسند نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہتا ہے ہر ممکن۔ پچھلی آیت میں تو یہ کہا نا کہ حتی الامکان اس کو رکھو، اپنے نکاح سے فارغ نہ کرو۔ اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اگر حالات اس قسم کے ہو جائیں کہ نکاح نہیں رکھا جا سکتا، طلاق دینا ضروری ہو جائے، تو ایسی صورت میں تم اس سے مہر کی رقم سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں مہر کی کل رقم بیوی کے پاس چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے اگرچہ کسی ایک بیوی کو بیویوں میں سے خزانہ بھر مہر دیا ہے پھر بھی تم واپس نہیں لے سکتے۔ اس آیت سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ مہر کے زیادہ سے زیادہ ہونے اور کم سے کم ہونے کی اسلام نے کوئی حد نہیں رکھی، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق چند صورتوں اور چند آیات کے پڑھا دینے کو بھی مہر قرار دیا اور خزانوں کو بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم بہتان لگا کر لے لوگے اور ظاہری طور پر گناہ گار ہو کے لے لوگے، یعنی پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر عورت فاحش کی طرف آ جاتی ہے، فوحش ہو جاتی ہے اور زناکاری کی طرف بڑھتی ہے اور نہیں رکتی، تو ایسی صورت میں شوہر اس سے لے سکتا ہے مال واپس۔ تو یہاں بھی یہ چیز بیان کی گئی کہ اگر تم جبراً لوگے تو یہ ایک بہتان کی طرح ہے، یعنی جس طرح بہتان باندھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح عورت سے اس کے مہر کا مال لے لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ تم اگر یہ بات کہو کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے، عام طور پر مردوں کی عادت ہے کہ جب وہ بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے چال چلن اچھے نہیں ہیں، تو صرف اپنے طلاق کا جواز بنانے کے لیے، تو ایسی صورت میں یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان ہے
تو فرمایا کہ تم بہتان باندھ کے لوگے، اگر بہتان لگا کر اپنے مہر کی رقم واپس لوگے تو پھر بہتان کی سزا تو 80 کوڑے ہیں، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ یا پھر یہ ہے کہ ظاہری طور پر تم ظلم اور زیادتی کے ساتھ گناہ گار ہو کر لوگے، تو یہ بھی درست نہیں۔ یعنی ہر ممکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات مرد کو سمجھائی ہے کہ مہر کی رقم جو عورت کو دے دی گئی ہے اب وہ اس کا ورثہ ہے، اب تم اس کو نہیں لے سکتے بعض وجوہات کے علاوہ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تاکید سے کیا کہ تم کس طرح لے سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورت کو حلال کیا ہے، وہ اس مہر کی وجہ سے ہی تو کیا ہے، یہی تمہارا آپس میں عہد معاہدہ تھا، تو کہ تم اس کو مہر دو گے اور وہ اپنا جسم اور اپنی زندگی تمہارے سپرد کر دے گی۔ تو جب یہ عہد ہو چکا ہے اور تم ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے ہو تو پھر اب وہ مہر کی واپسی کا جواز تو ختم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لیان کی صورت میں بھی مرد کو یہی کہا کہ تم اس کا مہر واپس نہیں لے سکتے۔ جب آپ کی زندگی میں ایک مرد اور عورت کے درمیان لیان ہوا تو شوہر نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ میرا مہر واپس ملے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر تم سچے ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ بدکار ہے، تو پھر بھی اس نے تمہارے ساتھ جو صحبت کی ہے وہ مہر اس کے بدلے میں چلا گیا۔ اگر تم اس پر بہتان لگا رہے ہو پھر تو تم اس کو لینے سے اور بھی زیادہ قاصر ہو، یعنی پھر تو کسی صورت بھی نہیں لے سکتے۔ ایک تم بہتان لگا رہے ہو اور ایک اس سے مال جو ہے واپس لے رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے، الا کہ عورت خود مرد سے علیحدہ ہونا چاہے، جسے شرعی زبان میں خلا کہا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مہر مرد کے پاس واپس آ سکتا ہے، یا پھر زناکاری اور فحش کاری کی وجہ سے کہ عورت اس طرح کی ہو جائے۔ فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی نکاح کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ دراصل عورت مرد سے اس بات کا عہد لیتی ہے کہ تم میرا تحفظ کرو گے، میری کھانے پینے اور میرے اخراجات کو اٹھاؤ گے، میری حفاظت کرو گے، میرے محافظ بنو گے۔ تو فرمایا کہ جب یہ عہد معاہدہ ہو چکا تو پھر وہ رقم کس طرح سے تمہارے پاس واپس آ سکتی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نہ نکاح کرو تم جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے، تمہارے باپ دادا نے عورتوں میں سے، یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا، تم ان سے نکاح نہ کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو تحقیق گزر چکا، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب تم اپنی ماں یا ستیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ فحش ہے، بے حیائی ہے اور بیزاری ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ یعنی 3 قباحتیں اس کی بیان کی گئیں کہ یہ فحش ہے کہ تم اپنے باپ کے حرم کو خراب کرتے ہو، اور ومقتا یعنی بیزاری ہے کہ اس طرح تو نسب ہی خراب ہو جائے گا کہ ایک عورت جب باپ کی بیوی بن کے بچے کو پیدا کرے گی، آگے اس کے بیٹے کے بچے کو پیدا کرے گی، تو وہ نسب کیا رہ جائے گا، خاندان کیسے بنے گا؟ اس لیے اس کو بیزاری کا سبب قرار دیا گیا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی یہ برا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس نے بھی اس کو برا کہا ہے کہ اس طرح ایڈز اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا کلا کما کرنے کے لیے پہلے ہی یہ حرام کر دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔